بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگلہ دیش کے جو الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں اسٹوڈنٹس نے اور جماعت اسلامی نے جس طرح قربانیاں دی ہیں اس کے بارے میں تو شاعر کہتا ہے کہ وقت کی تیز تپتی ہوئی ریت پر پڑ گئے پاؤں میں آبلے دوستو، وقت کی تیز تپتی ہوئی ریت پر پڑ گئے پاؤں میں آبلے دوستو، سانس اکھڑا کیا جسم ٹوٹا کیا ہم نہ ہارے مگر حوصلے دوستو۔ تو اس کے بعد جو کامیابی ملی ہے اکثر وہ لوگ اس پر مایوس ہیں جو بہت زیادہ سوچ رہے تھے، جبکہ کامیابی ہمیشہ سیڑھی بہ سیڑھی ملتی ہے، اور اللہ کے ہاں جب آپ مقرب ہوتے ہیں تو آپ کو اچانک کامیابی نہیں ملتی، بلکہ خدا کا قانون یہ ہے کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر۔ تو اب اگر آپ مقرب ہو گئے ہیں تو میری ان ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ مایوس نہ ہوں، بلکہ اب وہ مرحلہ شروع ہوا ہے جہاں آپ کو خاک میں ملنا پڑے گا، آگ میں جلنا پڑے گا، اور خشت جب آپ بنیں گے تب آپ اس عہدے کے لیے تیار ہوں گے۔ آپ دیکھیں 13 سال تک مسلمانوں پر ظلم ہوتے رہے اور اس کے بعد انہیں مدینہ کی حکومت ملی تھی، تو آپ کی اسٹرگل تو ان لوگوں کے آگے ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل ہے، عام انسانوں کے لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے تو بہت ہی عظیم اسٹرگل ہے، لیکن اگر آپ ان اصحاب کو دیکھیں تو ان کے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو بھی خشت بنانے کا ایک پروسیس تھا جو کیا گیا۔ تو یہ جو سیٹیں آپ کو ملی ہیں اگر آپ ان کو نبھاتے ہیں غرور و تکبر دور کر کے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کے ہاں جو بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے وہ انسان کے ذہن کو اس وقت بڑی کامیابی نہیں لگ رہی ہوتی، بلکہ اسے اپنی اسٹرگل، اپنی نیت پہ بھروسہ کر کے خدا کی پلاننگ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ صلح حدیبیہ دراصل واقعی عظیم فتح تھی۔ تو اگر یہ اس طرح کی کوئی صلح آپ کے لیے ہو گئی ہے تو اس کو اب نبھائیں، حوصلے سے نبھائیں۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ زبان کی بنیاد پر صوبہ تو بن سکتا ہے، زبان کی بنیاد پہ شہر بن سکتا ہے، علاقہ بن سکتا ہے، زبان کی بنیاد پہ ملک نہیں بن سکتا۔ ملک جب بھی زبان کی بنیاد پر بنے گا ایک بغاوت ہوگی اور ناانصافی کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا، کیونکہ پھر زبان سے بات جائے گی زبان کے تلفظ تک، پھر زبان کے تلفظ سے خاندان کے تلفظ تک جائے گی بات، اور پھر وہ ایک خاندان کے ہی ملک بن کے رہ جائے گا، جو کہ ہو گیا تھا۔ ملک جو بنتا ہے وہ آپ ہی لوگوں نے تو ہمیں سکھایا تھا، جب آپ لوگوں نے پاکستان کی ابتدا کی تھی، پاکستان کی تحریک کی جب ابتدا کی تھی، تو ہم نے تو بنگلہ دیش سے ہی تو سیکھا تھا کہ جو ملک ہے وہ نظریے کی بنیاد پر بنتا ہے، اور اس سے زیادہ مضبوط نظریہ کیا ہوگا کہ ایک اللہ والے ہیں اور ایک بت والے ہیں۔ تو اللہ والے مل گئے تھے اور ایک ملک وجود میں آیا تھا جس کا نام بھی آپ ہی لوگوں نے پاکستان رکھا تھا، جس تحریک کی ابتدا بھی آپ لوگوں نے کی تھی۔ اور پھر ہوا یہ کہ اب آپ خود سوچیں کہ کیا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ کوئی ناراض ہو کے بہت غصے میں آ کر جس سے ناراض ہو اس کی بجائے اپنا ہی نقصان کر لے؟ تو ہوا یہ کہ آپ نے جو نام رکھا تھا، آپ نے جو نظریہ رکھا تھا پاکستان، وہ آپ نے ہمیں دے دیا، ہم وہ لوگ یا اس خطے کے وہ لوگ جو کہ اتنا آگے نہیں تھے پاکستان بنانے میں جتنا آپ تھے۔ تو میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ بنگلہ دیش کا نام ہراول پاکستان رکھ لیں، کیونکہ ہراول دستہ تو آپ ہی تھے، ہم لوگ تو وہ دستہ تھے جو آپ کے پیچھے پیچھے چلے ہیں۔ یعنی میمنہ اور میسرہ کی وہ فوج تھی جو کہ قلب کو سپورٹ کر رہی تھی، قلب تو آپ تھے۔ پھر میرے خیال میں رنجشوں کو جب گھر سے باہر لایا جاتا ہے تو محلے والے اس کو ہوا دیتے ہیں، اور اگر محلے والوں میں خبیث وہ لوگ ہوں جو کہ بت پرست ہیں تو پھر وہ ہوا جو ہے وہ آگ کی دھونی کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہی وہاں پر ہوا۔ تو اب اگر آپ کو یہ دوبارہ موقع ملا ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کا، تو اپنے بنگلہ دیش کی ابتدا اب نظریہ اسلام دو قومی نظریے سے کریں، اس طرح اس کو تعمیر کریں، انشاءاللہ دوبارہ ناانصافی، دوبارہ کسی بھی قسم کی
آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکے گی۔ کہتے ہیں نا کہ تشنہ کامی کے بے اند صحراؤں میں پنکھڑی پنکھڑی خواہشیں رل گئیں ریت کے ملبکیں، پھر بھی اہل جنوں تھے کہ بڑھتے گئے گرچہ کمظرف اٹھاتے رہے انگلیاں رقص ہوتا رہا۔ تشنہ کامی کے بے اند صحراؤں میں پنکھڑی پنکھڑی خواہشیں رل گئیں ریت کے ملبکیں، پھر بھی اہل جنوں تھے کہ بڑھتے گئے گرچہ کمظرف اٹھاتے رہے انگلیاں رقص ہوتا رہا۔ تو پھر یہ امن کا رقص ہوتا رہے گا جب آپ اس حوصلے کے ساتھ نظریہ اسلام سے بنگلہ دیش کی دوبارہ تعمیر شروع کریں گے۔